جتنے بھی مسلمان اس زمانے میں ہیں وہ شکلیں بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں اللہ سے مدد لینے کے لیے، حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ جس چیز پر اللہ کا وعدہ نہیں، جس چیز پر اللہ کا وعدہ نہیں، اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ کسی آسان بات، جس پر اللہ کا وعدہ نہیں، تم اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے۔ وہ چیز کیوں پیش کر رہے ہیں جس پر اس کا وعدہ نہیں؟ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کے خلے کو سونے سے بھر دیا جاوے اور کوئی شخص اللہ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کر دے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، پھر کیا حیثیت رہ گئی ان اسباب کی جو ہم تیار کر کے بنا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو یہ بنا لیا ہے، میں نے تو یہ بنا لیا ہے، اب تو اس میں کامیابی ڈال دے۔ ارے سوچو تو صحیح، کتنی الٹی سوچ ہے مسلمانوں کی۔ میں نے تو زمیندارہ کر لیا ہے، اے اللہ اب تو اس میں غلہ تو اگا دے۔ میں نے تو دکان لگا لی ہے، اے اللہ تو اس میں آمدنی تو کرا دے۔ کتنے بے عقلی کی سوچ ہے، کتنی بے عقلی کی سوچ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ کوشش کرنا بندے کے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ کوشش کرنا بندے کے ذمہ، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ، کتنی غلط سوچ ہے مسلمان کی۔ حالانکہ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے۔ سچی بات ہے، اس زمانے میں سمجھ میں آنی مشکل ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے کہ تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا، تم کوشش کرو میں تمہیں، بالکل پکی بات ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ معاملہ یہ اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان غلط سوچ رہا ہے کہ زراعت، تجارت، ملازمت اس پر ہم کوشش کریں گے کامیاب اللہ کرنے والے ہیں، نہیں۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو۔ جب اسباب پر وعدے نہیں تو اسباب کے ساتھ اللہ کی چاہت کیوں ہوگی؟ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے نا، اور وعدے جو ہیں وہ حکموں کے ساتھ ہیں، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، شکلوں کے ساتھ نہیں ہیں، شکلوں کے ساتھ۔ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے، کسی غلط خیال میں مت جانا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ اس رخ پر چل رہے ہیں کہ کوشش کرنا ہمارے ذمہ، کامیابی اللہ کے ذمہ۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ضابطہ بن جائے گی، لوگ کائنات پر محنت کریں گے، اللہ سے امید کریں گے۔ حالانکہ کتنی صاف بات ہے کہ کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں، کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں، کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کائنات پر محنت کر کے تو وہی امید کر سکتا ہے نا اللہ سے جس سے اللہ نے کائنات پر وعدہ کیا ہو۔ ہماری بات توجہ سے سنو، کائنات پر محنت کر کے تو اللہ سے امید وہی کرے گا نا جس سے اللہ نے کائنات پر وعدہ کیا ہے۔ کسی آسان بات ہے؟ کائنات پر محنت کر کے تو اللہ سے امید اس کو کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پر وعدہ کیا ہے۔ جن سے کائنات پر وعدہ نہیں کیا، جن سے اللہ نے کائنات پر وعدہ نہیں کیا، وہ کائنات پر محنت کر کے اللہ سے امید کیوں کریں؟ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، جب مسلمان سے اللہ کا وعدہ کائنات پر نہیں تو پھر مسلمان کائنات کی شکلیں بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کائنات بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دکان کرو اللہ سے امید رکھو، زمیندارہ کرو اللہ سے غلے کی امید رکھو، دوا کھاؤ اللہ سے شفا کی امید رکھو، ملازمت کرو اللہ سے تنخواہ ملنے کی امید کرو۔ لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے ہندوستان، جی ہاں، کتنے لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد، جاؤ واپس۔ کیوں بھائی؟ ہم ملازمت کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ دو، کہ نہیں تنخواہ دینے کو نہیں ہے، واپس جاؤ۔ میں کیا بتاؤں، مسلمان اسباب بدلتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اسباب میں کامیابی کا وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب کیوں تبدیل کرتے؟ لوگ اپنے اسباب تبدیل کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، تجارت میں ناکام ہوتے گئے یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب تجارت کرنی نہیں، ملازمت کرنی ہے۔ جی ہاں، زمیندارے میں ناکام ہوتے گئے پھر یہ طے کیا کہ نہیں اب زمیندارہ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو تجارت کرنی ہے۔ جی ہاں، میں سوچتا ہوں کہ اگر سبب پر وعدہ ہوئے تو لوگ دوائیں کیوں بدل لیتے ہیں؟ دوائیں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ لوگ دوائیں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، دوائیں بدل دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو عزیزو،
آپ صاحب فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. اس بات کو بہت غور سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرنا کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے. بس یہ معاملہ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا غیروں کے ساتھ ہے. تم شکلیں بناؤ میں ہر شکل میں تمہارے لیے کامیابی کا فیصلہ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے. کن سے؟ غیروں سے. جی ہاں، یہ وعدہ اللہ کا قرآن میں غیروں سے ہے. جی ہاں، کہ ہم تمہیں دنیاوی کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی نقصان میں نہیں رکھیں گے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا کے اسباب سے راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے. وہ دنیا سے مطمئن ہو گئے. مسلمان کے لیے کائنات کے نقشے سبب نہیں. مسلمان کے لیے کائنات کے نقشے سبب نہیں. مسلمان کے لیے اللہ کا امر اور احکام اور اعمال یہی اسباب ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان اسباب اختیار نہ کرے، کیونکہ اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا، توجہ سننا بات، اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا تو میں یہ نہیں کہتا کہ حاجت پوری نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا تو پھر مسلمان امتحان سے نہیں گزرے گا. اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں امتحان کے لیے. ہم تمہیں تجارت سے گزاریں گے اور ایسا لازم اور ضروری ہوگا تمہارے لیے تجارت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں تجارت کی ضرورت رکھی ہے، فرشتوں میں نہیں رکھی. نہ سونے کی، نہ بیوی کی، نہ تجارت کی، نہ بھوک پیاس کی. وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ کیا، وہ جاگتے رہیں تو ان کا جاگنا کیا. جی ہاں، لیکن مسلمان کو جو احکام دیے ہیں وہ سارے احکام اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف دیے ہیں. دیکھو سنو، نیند کا تقاضا دیا، نماز فرض کر دی. نیند کا تقاضا نماز فرض، کہ نہیں نیند سے اٹھ کر نماز پڑھو. یہ نہیں کہ جب آنکھ کھلے پڑھ لو. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرماوے، جن کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ کرتے ہیں کہ بھائی جب آنکھ کھلے پڑھ لیا کرو. نہیں، حرام ہے نماز کو قضا کرنا، حرام ہے، اگرچہ نیند کی وجہ سے کیوں نہ ہو. حالانکہ نیند موت کی بہن ہے، لیکن نماز کو قضا کرنا اگرچہ سونے کی وجہ سے بھی ہو تب بھی حرام ہے. یہ نہیں، آج کل مزاج یہ بن گیا کہ میں تو سو رہے تھے نا. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ سونے میں نماز قضا ہوئی، وہ بھی اللہ نے اس لیے کی تاکہ آپ اس بات کی تعلیم دے سکیں لوگوں کو کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے، نماز کی قضا کیسے ہو. صرف اس لیے کہ لوگوں کو قضا نماز کے پڑھنے کا مسئلہ بتلانے کے لیے اللہ نے نماز آپ کی قضا کرائی. میں نے عرض کیا کہ نیند کا تقاضا رکھا، نماز فرض کر دی. بھوک کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا. بھوک کا تقاضا، روزہ فرض. مال کا تقاضا رکھا، زکوٰۃ فرض کر دی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مال کا تقاضا نہ رکھتے تو زکوٰۃ دینا کوئی کمال ہوتا؟ اگر مال کا تقاضا نہ رکھتے تو زکوٰۃ دینا کوئی کمال ہوتا؟ اگر نیند کا تقاضا نہ رکھتے تو نماز پڑھنا کوئی کمال ہوتا؟ اگر خواہش کا تقاضا نہ رکھتے تو زنا سے بچنا کوئی کمال ہوتا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ اگر خواہش کا تقاضا نہ رکھتے انسان کے اندر تو زنا سے بچنا کوئی کمال ہوتا؟ ادھر خواہش کا تقاضا رکھا انسان کے بدن میں اور زنا کو حرام کیا. اسی طرح تجارت بھی ہے، ایسے ہی تجارت بھی ہے. یہ ہم کرنا، ایسے ہی تجارت بھی ہے کہ کمانے کا تقاضا رکھا اور کمائی کے لائن کا حکم دیا کہ ایسے کماؤ. اس لیے تجارت اصل نہیں ہے، تجارت میں جو حکم ہے وہ اصل ہے. اس حکم کی وجہ سے تجارت سے گزار رہے ہیں. جیسے نماز فرض کی ہے اور نیند مسلط کر دی کہ اس نیند کو چھوڑو نماز کے لیے، نیند کو چھوڑو نماز کے لیے، پانی کو چھوڑو روزے کے لیے، پانی کو چھوڑو روزے کے لیے. یہ تھی بات. ایسا ہی جیسے یہ سارے احکام ہیں، ان احکام کے خلاف انسان کے اندر تقاضے ہیں، بس اسی طرح تجارت بھی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ تجارت سے گزاریں گے اس لیے تاکہ دیکھیں کہ یہ اس تجارت میں حلال کماتا ہے یا حرام. اور جب اس کی تجارت اس کی ضرورت کے مقابلے میں نماز آتی ہے تو یہ تجارت کو نماز کے لیے چھوڑتا ہے یا نہیں؟ تجارت کو نماز کے لیے. اب بتلاؤ، نماز سبب ہوئی یا تجارت سبب ہوا؟ تجارت سبب ہوئی یا تجارت میں سچائی اور تجارت میں حکم کو پورا کرنا سبب ہوا؟
تجارت سبب نہیں ہے، بلکہ تجارت میں حکم سبب ہے. جیسے نماز اور مقابلے میں تجارت، تو نماز سبب ہے، تجارت سبب نہیں ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ صاف ہو گئی کہ مسلمان یہ نہ کہے کہ بھائی ہم کوشش تو کر رہے ہیں تجارت میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوں کہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں حلال کمانے کی، کامیابی پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، اور حلال کما کر بھی اللہ تعالیٰ مال نہ دیں تو اللہ کے ذمہ لازم نہیں کہ حلال کمانے والے کو اللہ تعالیٰ مال دے دیں. سنو تو صحیح، حلال کما کر بھی اللہ مال نہ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی ہیں، کیونکہ مسلمان دنیا میں مسلمان کا حصہ نہیں ہے. دنیا تو غیروں کا حصہ ہے، ہمارا حصہ تو آخرت میں ہے. جتنے صحابہ مالدار گزرے ہیں، ایک صحابی بھی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا، حالانکہ ان کو مال راضی ہو کر دیا. اسے عجیب بات ہے، اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے. اللہ نے صحابہ کو مال راضی ہو کر دیا ہے، مگر کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے خوش گیا ہو. مالدار صحابہ میں ہر ایک کو اس بات کا فکر تھا کہ شاید اللہ نے دنیا میں دے کر نمٹا دیا، آخرت میں نہیں ملے گا. جی ہاں، ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. لوگوں نے ان کے کارنامے یاد دلائے. ارے آپ کیوں پریشان ہو رہے، آپ نے تو یہ کیا. فرمانے لگے کہ تم ہمیں آخرت کے اعتبار سے مطمئن کر رہے. ہم پر 3 دور گزرے ہیں. ایک زمانہ گزرا ہے کفر کا، اس میں مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے. پھر زمانہ گزرا اسلام میں، ابتدائی اسلام کا، فقر کا زمانہ، اسلام اور فقر و فاقہ، اس میں مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے. پھر جب محنت کرتے کرتے اللہ کے وعدے ہمارے لیے پورے ہوئے اور فتوحات ہونے لگی، اب پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. اللہ یوں کہیں گے آخرت میں کہ تمہیں دنیا میں تمہاری محنت کا بدلہ مل چکا ہے، دنیا میں مل چکا ہے. سوچو تو صحیح، ہائے جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے کچھ حاصل کیا دنیا میں، وہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ ناراض ہیں اور اللہ نے دنیا میں دے کر نمٹا دیا ہے. اور جو لوگ اللہ پر ناراض کر کے کما رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں آخرت میں ملے گا. سنو تو صحیح، بس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اب آخر جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان کا راستہ یہ نہیں کہ سبب پر محنت کر کے اللہ سے امید کرے، تو پھر مسلمان کے لیے کیا راستہ ہے؟ مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ محنت کرے عملوں پر اور اللہ کے سامنے عمل پیش کرے. اللہ کے سامنے عمل پیش کرے. اے اللہ، یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. ورنہ اللہ کے سامنے اپنی کوشش پیش کرنا، یہ سبب پیش کرنا، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے تھے. دماغ، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں، تو دماغ آپ کے علاج کے لیے آیا اور یہ کہا میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ پر اوپر اثر ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں پاگل میں نہیں ہوں تو آپ ہیں، نہیں کچھ نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اعتراض کرنے والوں کے اعتراض پر صبر کرتے تھے. چنانچہ دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوشش کرنا تو میرے ذمہ ہے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا دماغ کہ میں آپ کی علاج کی کوشش کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دوا کھا رہے ہیں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوچو تو صحیح، ہم نہیں کہتے دوا استعمال نہ کرو، بلکہ یوں کہو کہ نہیں، اللہ کا وعدہ دوا پر نہیں ہے. دوا تو اس امتحان کے لیے ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت سے دوا کے ذریعے شفا دے دیں گے، دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ شفا کی نسبت دوا کی طرف کرتا ہے، میری طرف کرتا ہے. اگر دوا سے شفا کبھی نہ ہوتی تو بندہ یہ کہتا نہیں اللہ ہی شفا دیتے ہیں. کبھی کبھی دوا کے ذریعے شفا دے دیں گے، کبھی دکان پر آمدنی دے دیں گے، کبھی زمیندارے میں غلہ اچھا ہو جائے گا تو یوں کہے گا زمیندار آپ کے کھاد اچھی لگ گئی، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرے گا، آپ کی کھاد اچھی مل گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب میں اللہ تعالی اپنی قدرت سے کامیابی صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ اس کامیابی کو سبب سے جوڑتا ہے یا میری ذات سے جوڑتا ہے. یہ تھی بات. غلہ اچھا ہو گیا، زمیندار کہے گا ہاں کھاد اچھی مل گئی.